ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، وقال تعالی ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض۔ وقال تعالی الا تنصروه فقد نصره اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یستغنی یغنہ اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغنا غنى النفس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور حضرات صحابہ کرام کے راستے سے عطا فرمایا، یہ دین زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہو تو بھی دین رہبری کرتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرنا ہو تو بھی دین رہبری کرتا ہے۔ اور یہ دین ناقص نہیں ہے بلکہ کامل اور مکمل دین ہے۔ اس کے اندر کسی شعبے میں کوئی ایسا جھول نہیں، کوئی ایسا فاصلہ نہیں، کوئی ایسا خالی خانہ نہیں جس پر انگلی رکھ کر کوئی دنیا کا آدمی یہ کہہ سکے کہ دین اس مسئلے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو اس کی تکمیل کا، تو اب یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ ہمارا دین ناقص ہے، یہ ہماری بد عقلی تو ہو سکتی ہے لیکن دین کی کمزوری نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات میں اس دین پر عملی طور پر پوری ایک جماعت کو چلایا ہے عملی طور پر، اور وہ جماعت صحابہ ہے جن کے بارے میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ میں نے دین سمجھا دیا صحابہ کو، دین کی باریکیاں، دین کی گہرائی، دین کی عملی شکل،
دین کے بارے میں جی صاحب وضاحتیں یہ مکمل حضرات صحابہ نے کسی دوسرے سے نہیں سیکھا، نبی کی صحبت میں رہ کر دین کو سیکھا ہے۔ اور جہاں چیز سمجھ میں نہیں آئی وہاں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے دین کو سیکھا ہے اور اس کا حل تلاش کیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حل کو جی صاحب جو ہے مانگا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کے اندر اگر حضرات صحابہ کرام کی جی صاحب جو ہے نقل ہو اور حضرات صحابہ کرام کی سیرت ہو، ان کی زندگی کا گہرائی سے مطالعہ ہو، تو جو چیز گمراہی ہے اور جو چیز حق ہے بالکل صاف صاف واضح ہو جائے گی، جو چیز صحیح ہے اور جو چیز غلط ہے حضرات صحابہ کی زندگیاں سے بالکل جی صاحب جو ہے روشن ہو جائیں گی۔ کون سا کام خیر ہے، کون سا کام شر ہے، کون سی چیز اللہ کا قرب دلاتی ہے اور کون سا عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، یہ سب کی سب تفصیلات میری اور آپ کی عقل سے نہیں بلکہ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے پاس جو علم ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبوت ہے، وہ علم ان کے سینوں میں منتقل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور نبی کی صحبت کے لیے حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی گہرائی کو سمجھنا یہ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے دین کی کون سی بات کتنی گہری ہے، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے 2 آیتوں کے ٹکڑے تلاوت کیے گئے اور اسی مضمون سے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات بخاری شریف کے حوالے سے پڑھے گئے۔ ان آیتوں اور احادیث مبارکہ کے اندر جو مضمون ذکر کیا گیا اس مضمون کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پہلے یہ مضمون سمجھیں۔ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو دیا، یہ دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم یہ آگے آنے والی نسل تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ہوں، میری نماز ہے، میرا روزہ ہے، بس میں عمل کر رہا ہوں، نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ دین اگلی آنے والی نسل تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور دینی فریضہ ہے۔ اور دین پھیلتا ہے، دین دوسروں تک منتقل ہوتا ہے 2 راستوں سے۔ دین دوسروں تک منتقل ہوتا ہے اور دوسروں تک جیسا پہنچتا ہے 2 راستوں سے۔ ایک راستہ ہے ہجرت والا راستہ، ایک راستہ ہے ہجرت والا راستہ جس سے دین اپنی جگہ سے ہٹ کر آگے منتقل ہوتا ہے، اس نسل سے دوسری نسل تک چلتا ہے، ان کے اعمال سے دوسروں کے اعمال میں منتقل ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام ہے جس راستے سے یہ دین منتقل ہوتا ہے وہ ہے نصرت والا راستہ۔ ایک راستہ ہجرت کا ہے اور ایک راستہ نصرت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں اعمال پر، کون سے اعمال؟ ہجرت والا عمل ہو یا نصرت والا عمل ہو، ان دونوں اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ راستے ہیں جن راستوں سے دین اگلی نسل تک پہنچتا ہے، اگلی جی صاحب آنے والی جی صاحب جو ہے امت تک اس دین کی اشاعت ہوتی ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ان دو راستوں کے ساتھ ہے. نصرت کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے اور ہجرت کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی نصرت کس طریقے سے فرمائی. ہجرت کے راستے سے وہ ایک طویل شعبہ ہے اور طویل جیسا واقعات ہیں. بارہا آپ نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے مدد فرمائی. ایک دو تین اشارے میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ہجرت کے راستے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ جانے کا کتنا لمبا سفر ہے. کوئی آدمی پیدل چلے یا سواری پر چلے تو تقریباً 7-8 دن کے اندر آدمی پہنچتا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں ہجرت کر کے گئے وہ کوئی عام حالات نہیں تھے، امن والے حالات نہیں تھے، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے اندر آپ کے خلاف باضابطہ پلان تیار کیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو نبی کو زندہ یا آپ کا سر لائے نعوذ باللہ اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. ہر آدمی لالچ کے اندر پورے مکے میں تلاش کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر 4 میل کے فاصلے پر جو غار تھا، غار ثور، وہاں پہنچے. آپ کو معلوم ہے ہم سے زیادہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، زمین کی سطح سے جو غار ثور ہے 2490 فٹ اوپر ہے. وہ زمین سے جو غار ثور اونچائی پر ہے، کتنی اونچائی پر ہے؟ 2490 فٹ اوپر ہے. اندازہ لگاؤ گھر سے لے کر 4 کلومیٹر کا فاصلہ، پھر اتنی اونچائی تک پہنچنا کوئی معمولی بات تھی؟ جو لوگ حج کو گئے یا عمرے کو گئے، اللہ کرے کہ سب کو وہ مبارک سفر اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر فرمائے. وہاں جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے غار ثور پر چڑھنا، اس کے اوپر چلنا انتہائی مشکل ہے. پتھریلے جی صاحب جو ہے، نوکیلے جی صاحب راستے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے اس کے اوپر چڑھنا. وہاں چلنا دیکھنے میں ایسا ہے لیکن چلنا انتہائی مشکل ہے اس کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نصرت ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ سرکار چل نہیں پا رہے ہیں، اپنے کاندھوں پر اٹھا کر سرکار کو غار تک لے گئے. غار کے اندر 3 دن تک قیام کیا. کوئی معمولی جیسا واقعہ ہے، لیکن اس پورے عرصے کے اندر مکے کے لوگ پاگل کی طریقے سے تلاش کر رہے، گلی گلی گھر گھر، لیکن کسی کو بھنک تک نہیں پڑی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. یہ اللہ کی مدد کے بغیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے بغیر کیا ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ علاقے والے کو معلوم ہے کون سے راستے، پتلی گلی کے کون سے راستے ہیں، سیدھے راستے کون سے ہیں، کون کہاں جا سکتا ہے. بلکہ ایک موقع تو وہ آیا تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے. اللہ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کس طریقے سے رہی؟ غار کے منہ پر کھڑے ہو کر اس زور سے بول رہے ہیں کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے، یہاں تک پہنچے ہوں گے، پیر کے نشان نظر آ رہے ہیں. لیکن اللہ کی مدد ایسے ہوئی، وہ خود اپنی آپ کی جیسا باتوں کا، ایک دوسرے کی گفتگو کا انکار کرنے لگے. ایسا کیسا ہوتا، یہاں آئے تو ایسا کیسا ہوتا، ایک دوسرے کی بات کا انکار کرتے، رد کرتے ہوئے نکل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی محفوظ رہے.
اچھا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، 3 دن تک سرکار غار میں تھے، برابر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے توشہ آ رہا ہے۔ جو آدمی طاق میں رہتا ہے 100 اونٹ بولے تو کیا سمجھ رہی ہیں، 10-20 لاکھ تو آسانی سے ایسے ہی ہیں، یہاں تو خالی 100 روپے فری میں مل رہے ہیں بولے تو دیکھو پھر 10-20 لاکھ کی بات ہے، اور اس کے لیے کیسے دیوانہ وار پھر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد اس طریقے سے شامل کی کہ برابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دودھ بھی پہنچ رہا ہے، توشہ بھی پہنچ رہا ہے، جی صاحب آپ کے فاقے کا انتظام بھی ہو رہا ہے، آپ کے کھانے پینے کے نظم میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام ناممکن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتایا۔ جب دین کے خاطر جب کوئی ہجرت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد حرکت میں آ جاتی ہے، پھر اس کی جان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے فرماتے ہیں، اس کی روزی کا انتظام اللہ اپنے غیبی نظام سے فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو بتایا۔ جب بندہ دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ 3 دن کے بعد جب باہر نکلے، سب سے پہلا خطرہ مکے کا ایک ایسا انسان جو لالچ میں اور حرص میں مشہور تھا، سراقہ، وہ تلاش کرتے کرتے حضور کو دیکھ لیا کہ یہ تینوں یہاں سے جا رہے ہیں، اور سرپٹ گھوڑا دوڑا کر سرکار کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر بار بار سرکار سے کہیں گے اللہ کے رسول سراقہ دیکھ لیا۔ حضور نے فرمایا وہ ہم کو دیکھا ہے، وہ آنے دیجئے ہم اس کو دیکھیں گے۔ وہ تو ہم کو دیکھا ہے، آنے دیجئے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر دنیا کو معلوم ہوا جب سراقہ قریب میں آیا اپنی بری نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسی شامل حال ہوئی، سراقہ اپنے گھوڑے سے خود اس کے گھوڑے کی حرکت سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ زمین پر گرا، اور اس کا گھوڑا چلنے پر ساتھ نہیں دیا۔ وہ سمجھ گیا میں کتنی بھی کوشش کر لو نبی کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ حفاظت کون کر رہے تھے؟ اللہ کی ذات کر رہی تھی۔ مدد کس کی چل رہی تھی؟ اللہ کی مدد چل رہی تھی جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں جو دین کی اشاعت کے لیے ہجرت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت یہ سب اس کے ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ پھر سراقہ نے دیکھا ممکن نہیں ہے، انہوں نے عاجزی کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہی اور واپس چلے گئے۔ غزوہ احد کے بعد میں سراقہ ایمان لے آئے۔ نہیں، مدینہ پہنچنے سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، اور عموماً سفر کی حالت میں آدمی کا توشہ ساتھ کم دیتا ہے، رکھتے ہی توشہ کم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اور کمی واقع ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر راستہ بتانے والے تینوں جی، توشہ کم پڑ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے راستے سے گزرے، ایک خاتون کی جھوپڑی نظر آئی جن کا نام ام معبد تھا۔ وہاں رکے اور گھر کی خاتون سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، کچھ پینے کے لیے دے دیجئے۔ کہا کہ کچھ نہیں ہے، میں بھی بیمار، بچہ بھی بیمار، جو جانور ہیں وہ چارہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بھی دودھ دینے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال سرکار کو بتا دی۔ حضور نے فرمایا کہ اجازت ان سے کہو کہ اجازت دے دے، ہم کسی بکری کو دیکھ لیں گے۔ عقل سے سوچو کیا ایسا ممکن ہے کہ جو بکریاں چارہ نہ ہونے کی وجہ سے جن کے تھن سوکھ گئے ہوں، یہ گھر والے ان سے بالکل مایوس ہو گئے ہوں، ایسی بکریوں سے دودھ نتھرے؟ کوئی عقلاً یہ سب ممکن ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اس طریقے سے کام کی،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اجازت کے ساتھ بکری لائی گئی اور آپ نے تھن پر ہاتھ پھیرا، وہ بکری کیا خوش نصیب تھی جس کے تھن پر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پڑے، اور پھر وہ تھن سے دودھ نکلتا 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 اتنا نکلا سرکار بھی سیراب ہو کر پی لیے، حضرت ابو بکر بھی پی لیے، ساتھ کا غلام پی لیا، گھر کی عورت پی لی، کہا کہ اور کچھ برتن لاؤ، گھر کے سب برتن بھر گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نصرت کا معاملہ اللہ کا غیبی نظام جیسا کر رہا تھا، اور دنیا والوں کو یہ بتا رہا تھا جب ہجرت کے لیے آپ قدم اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ الغرض میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، دین کا ایک راستہ تو وہ ہے جس راستے سے آدمی جیسا دین کو پھیلانا اور دین کو نئی نسل تک پہنچانے کی فکر کرتا ہے، اس کا پہلا راستہ ہے ہجرت کا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے بعد بھی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، دین کی ترقی کا آغاز ہوا، دین کے پھیلنے کا جیسا آغاز ہوا۔ مکے سے نکل کر مدینے کے در و دیوار کے اندر دین پہنچا، اور اس طریقے سے پہنچا کہ جو گلیاں کل تک مکے کی جیسا اس دین سے آشنا ہو رہی تھی، مدینے کے در و دیوار اس دین سے واقف ہو رہے تھے۔ دوسرا راستہ ہے جو اس وقت میں مجھے اصل سمجھانا ہے، وہ ہے نصرت والا راستہ۔ نصرت کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا۔ اردو سمجھ میں آتی ہے؟ نصرت کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا۔ جب آدمی کسی دین والے کی مدد کرتا ہے تو دین اس کے دل کے اندر گھر بناتا ہے، وہ دین سے متاثر ہوتا ہے، دینی اعمال سے متاثر ہوتا ہے، منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دین خود اس کے دل کے اندر اتر جاتا ہے اور وہ دین کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پھیلنے کا راستہ ہے دین کے، اور منتقل کرنے کا راستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ تو ایک ایسا علاقہ تھا جہاں لوگ زراعت پیشہ تھے۔ مکے کے لوگ تو تجارت کرنے والے، تاجر قسم کے لوگ، بزنس مین، تجارت کا مائنڈ، پیسے کو پیسہ کیسا بنانا، مارکیٹ میں چیز کیسا لانا، پھر اس کی قیمت کیسا بڑھانا، یہ جیسا مہاجرین کا فن تھا، اور ان کا ذریعہ معاش بھی تجارت تھی۔ لیکن مدینہ منورہ میں جتنے صحابہ کرام تھے، سب کی روزی روٹی زراعت پر تھی، وہاں تجارت نہیں۔ تجارت کی جو منڈی تھی اس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ تھا، پورا سودی کاروبار، پوری منڈی پر، پوری مارکیٹ پر قبضہ یہودیوں کا، اور مسلمان زراعت پیشہ۔ اب زراعت کرنے والے کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ جیسا پیسہ یہودیوں کے پاس سے لے کر آتے، سود کے اوپر پیسہ ملتا، اسی ذریعے سے جیسا اپنا کام نکالتے۔ ان کا اپنا گزر بسر ہی مشکل تھا، مہاجرین کی ایک بڑی تعداد مدینہ پہنچ گئی۔ غور کریں آپ، زراعت پیشہ گھر میں جس دن کٹوائی اٹھوائی ہوئی، وہ 1 مہینہ تو دسترخوان بھی ہرا ہرا لال لال رہتا، اور جب پیسہ لگ گیا تو دال روٹی کے اوپر کام چلتے رہتا، اس واسطے کہ پورا جتنا لاگوڑا رہتا پورا لگا دیتے، دیکھیے آیا تو دیکھیں گے، آیا تو دیکھیں گے، آیا تو دیکھیں گے رہتا۔ اب یہ مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کا اپنا گزر بسر جا مشکل تھا، اتنے لوگوں کا انتظام کرنا معمولی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد دیکھیے،
جب آدمی دوسروں کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اردو سمجھ میں آ رہی؟ جب آدمی دوسروں کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آج ہم نے یہ چیز گہرائی کے ساتھ سمجھی نہیں، سمجھی بھی ہے تو اس کو بازو کر دیا۔ اس وقت میں ہم پورے جی صاحب جو ہے سماج کا مزاج کیا ہو گیا؟ خود غرضی کی لائن پر چل رہے ہیں۔ شاید یہ لفظ سخت ہو گیا ہو، لیکن کیا کروں، اس سے ہلکا کوئی لفظ مجھے ملا نہیں۔ اس وقت ہماری زندگیاں خود غرضی پر چل رہی ہیں۔ کیا باپ، کیا بیٹا، کیا سگے بھائی، کیا بھائی بہن، کیا میکا، کیا سسرال، کیا بیوی جی صاحب، کیا شوہر، سب کا آپس میں تعلق ہے، رشتہ داری ہے، ملنا جھلنا ہے، تو غرض کی بنیاد پر ہے۔ جہاں غرض ختم ہو گئی وہاں آپ کو ایسے پوچھ کے باہر پھینک دیں گے جیسے کہ کوئی ویسٹیج ہے، نکال کے پھینک دیا۔ ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے، لوگاں سمجھتے ہیں بیوی بھی شوہر کے ساتھ جیسا مخلص ہوتی ہے۔ ابا جان فرمایا کرتے تھے 4 دن ککی میں پڑ بیٹا، شوہر اگر ککی میں پڑ گیا نا پلنگ پہ، پھر اس کے بعد بیوی کا اخلاص سمجھ میں آتا ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کا سلوک بدل جاتا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ جی اب وہ تمہاری طرف توجہ کم، کمانے والے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے یہ اب پیسہ کمانے والا نہیں ہے، اس کو الٹا لگانا پڑتا۔ یہ ہے ہماری حقیقتیں، اور وہاں اصول یہ بتایا جا رہا کہ جو آدمی نصرت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، یعنی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کیا تاریخ ہے صاحب مدینے کی، اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے اگر ہم نے یہ صفت لے لی، جب مہاجرین اور انصار کا مدینے کے اندر ہجرت کے بعد آپس میں جو ان کا تعلق تھا، جتنا میں وہ مضمون پڑھتا جاتا ہوں ایک نئی چیز کھل کے سامنے آتی۔ مہاجرین جب مدینہ منورہ گئے، پوزیشن تو ایسی تھی کہ ان کا اپنا گھر چلنا مشکل تھا، لیکن یہ سب ایمانی بھائی تھے، یہ سب مہمان تھے مہاجرین۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا قدم جو اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ مہاجرین اور انصار دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ کہا کہ صاحب ایک انصاری ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا کر گھر میں رکھے، اس کو بولتے ہیں بھائی بھائی بنانا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے صاحب، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جن کا اپنا دسترخوان روکھا سوکھا تھا، جن کا اپنا گھر بڑی مشکل سے چلتا تھا، جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر میں سے ایک ایک کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا، ایسا رشتہ ان کے آپس میں اتنا مضبوط تعلق قائم ہوا، خونی بھائیوں کے اندر اتنی مضبوطی نہیں ہوتی جتنی مضبوطی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھائی بنانے کے رشتے کے اندر ہوئی۔ دنیا آج یقین کر نہیں سکتی ان واقعات کو سن کر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے جو انصاری تھے ان کو بھائی بنا دیا۔
انہوں نے کیا کیا؟ حضرت سعد کا دل دیکھیے، اپنا کیا ہے وہ تو ہے، لیکن مدد کرنے کا دل۔ یہ آئے ہیں گھر چھوڑ کر، دار چھوڑ کر، اپنا بنا بنایا تجارت اور بزنس اور مارکیٹ کا مقام چھوڑ کر، ان کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں، ان کے گزر بسر کا کوئی نظام نہیں۔ حضرت سعد نے جب ان کو پیغمبر نے بھائی بنا دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ میں لے گئے، اور وہ تاریخی جملے حضرت سعد نے استعمال کیے، آج تک سنہری حروفوں سے تاریخ محفوظ کر کے رکھی ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیا قیامت تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد نے کہا کہ بھائی دیکھو میرے 2 گھر ہیں، ایک میں تم کو دے دیتا ہوں، ایک میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہوں گا۔ آگے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تصور میں بھی نہیں آ سکتا یہ، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دوں گا، عدت کے گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا۔ بولنے میں جتنا آسان ہے، سننے میں جتنا آسان ہے، حقیقت میں پریکٹیکل طور پر ایسا ممکن ہے کیا؟ ارے بولو نا جی، ممکن ہے؟ بھائی کو دیکھ کو رکابے میں رہے سو انڈا چھپا لینے والے ہم لوگ ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اپنا نوالا دوسروں کو کھلانا تو دور کی بات ہے، کسی بھوکے کو کھانے میں شریک کر لینا بہت دور کی بات ہے۔ سگا بھائی دسترخوان پہ آ رہا ہے تو اپنے رکابی کے اندر کی چیز چھپا لیتے ہیں ہم۔ ہمارا ظرف، ہمارا دل تو اتنا بڑا ہے۔ سگے بھائیاں 1 فٹ دیوار کے واسطے، 1 فٹ زمین کے واسطے 10 سال سے کورٹ میں مسئلہ چل رہا صاحب، خالی 1 فٹ، 1.5 فٹ داڑھی، جھبے خبے، امامے جی صاحب جو ہے، سجدے وزدے سب چل رہے ماشاءاللہ۔ اور کیا ہے کورٹ میں کیا چل رہا؟ انہیں چھوٹا ہو کو میری زمین میں کیسا گھسیا؟ ارے تیرے باپ کا خون ہے نا رے اس میں، تیری اماں سے دودھ پی کو بڑا ہوا نا، شرم نہیں ہے تیرے کو؟ بڑا ہو کے دل بڑا کرنا، ہاں آتا کیسا، وکیلوں کو کھلاؤں گا مگر اس کو نہیں دوں گا، کیونکہ ورجنل مسلمان ہے یہ، ماں کلمہ پڑھنے والی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا سو ہے یہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نعرہ لگانے والا ہے یہ کیسا دل بڑا کریں گا؟ یہ تو کورٹ میں ڈالیں گا، عدالت میں ڈالیں گا، سالوں لڑیں گا، وکیلوں کی فیس بھریں گا، مگر سگے بھائی کو 1 فٹ زمین دینے کے لیے تیار نہیں۔ تہجداں پڑھو بولو برابر پڑھیں گے، جبے خبے ڈال لو بولو وہ بھی ڈالیں گے، 10 ہاتھ کا شملہ نہیں 17 ہاتھ کا امامہ باندھو بولو تو باندھیں گے، کیونکہ یہ ڈرامے بازیاں کرنا تو آسان ہے، اپنے دل کے اندر سے جی صاحب اپنے بھائی کے لیے جو درد ہونا چاہیے، مدد کا احساس ہونا چاہیے۔ غور کرو کتنے مسائل عدالت کے حوالے ہو کے ہیں، اور کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیز، نہ ان کے پاس دل بڑا، نہ ان کے پاس دل بڑا، نہ یہ ان کو اپنا سمجھنے تیار، نہ وہ اپنا جی صاحب سمجھنے کے لیے تیار۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے 2 گھر ہیں، آپ 1 گھر رکھ لیجئے، میری 2 گھر والیاں ہیں، ایک کو میں چھوڑتا ہوں تم لے لیجئے۔ سخاوت ایثار کی انتہا، ایثار کی انتہا، اس سے زیادہ ایثار کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی گھر والی کو دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ اور ہم تو ایسے عادی مجرم ہیں، اپنے آپ کو مجرم ہی تو بول سکتے ہیں، عادی مجرم ہیں،
کہیں تو بھی رشتہ چل رہا تو ہم پیچھے سے پن مار کے پیسوں کی ہرس دلا کے اس کا رشتہ خراب کرتے ہیں. بیوی کو دینا تو دور کی بات ہے، اگر رشتہ چل رہا انہوں کیا دے رہی 3 تولے، کیا بھکاریاں کو دیے جیسا 5، انہوں کیا دے رہی 10-20 کار، ورجنل مسلمان ہے نا جی، کار، انہوں کیا دے رہی کچھ بھی نہیں، خالی پلاٹ. ماشاءاللہ یہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ جی صاحب کریم ہے، اللہ غنی ہے. یہ جھوٹے ڈھکوسلے کس کو سنا رہا؟ تیرے یہ دل کا چور میرے اللہ کی نظر میں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز سے بھی واقف ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہارے دل و دماغ میں پکنے والی جو کھچڑی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. کہاں ہے ہمارا دل؟ ہم نے یہ ظاہری وضاقتہ کو دین سمجھا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ دفن ہو گیا. صحابہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، صحابہ کی وہ عادتیں، صحابہ کی وہ صفات، صحابہ کے جیسا وہ جو ہے نقوش ہماری اپنی عملی زندگی کے لیے روشن مینارہ ہے. اپنی کمزوریاں اس روشنی کے اندر دیکھ کر درست کرنا اور اس زاویے پر اپنے آپ کو جی صاحب کھڑا کرنا اصل ایمان ہے. قرآن نے کیا کہا؟ آمنو بمثل ما آمنتم بھی، ایمان اللہ فرما رہے ویسا ہونا جیسا وہ صحابہ ایمان لے رہا ہے. تصور کر سکتا کوئی آدمی اتنا بڑا دل کرے؟ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی کیا جواب دیا صاحب؟ ادھر سے ایثار کی انتہا ہو رہی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ 1000 مرتبہ آپ نے سنا، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ نے کتاب کی تعلیم کے اندر جمعہ کے بیانات میں جی بارہا سنا ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تمہارا گھر تمہارے کو مبارک، تمہاری بیوی تمہارے کو مبارک، میرے کو جو ہے مدینے کا بازار کا راستہ بتاؤ، میں اپنا کام خود کر لیتا ہوں. بارہا سنا کہ نہیں سنا ہے؟ کتاب کی تعلیم کے اندر یہ جملہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ جواب دیا. یہ جواب کب نکلتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. آپ میں نہیں بول سکتے، آپ میں تو وکیل کو رکھ سکتے، آپ میں 4 پہلوانوں کو لا سکتے، 4 غنڈوں کو لا کے کھڑا کر کے وصول کر سکتے. ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے، ہمارے اندر وہ جملے بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا. وہ بولنے کے لیے کیا ہونا اندر، وہ ہے اصل چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تمہارا گھر تم کو مبارک، تمہاری گھر والی تم کو مبارک، مجھے تو بازار کا راستہ بتاؤ. یہ جملے زبان سے کب نکلتے ہیں؟ کیا کبھی کہا بھائی سے دے لے جا، تیرے سے بڑھ کے کیا ہے؟ بھان آ کے اگر پوچھتیچ کیسا، بابا کا تھوڑے سو ترکا تھا، پوچھتیچ کیسا، بھانی چھینا لے جا، کب تو بولیں؟ کتنے جی صاحب سجدے کرو، یہ جملے زبان سے نہیں نکلتے. یہ جملے زبان سے اس وقت میں نکلتے ہیں جب دل کے اندر استغنا ہو، بے نیازی ہو، قناعت ہو، حرص نہ ہو دل کے اندر، اس کی زبان سے یہ جملے نکل سکتے ہیں. آپ سے بڑھ کے کیا ہے صاحب؟ ہمارے اندر تو حرص، ہمارے اندر تو لالچ،
ہمارے اندر تو مزید حلم مزید کا مزاج اس درجہ ہے، اس کا اپنا بھی لے لیں گے، اس کا بھی تھوڑا آیا تو اور اچھا تھا۔ اس کو کہتے ہیں استغنا، دل سے کسی کی چیز کی طرف چاہت نہیں رکھنا۔ قسمت میں جو مل گیا بس بھائی، اس کو بولتے ہیں قناعت۔ مقدر سے جو مل گیا بس، زیادہ کی ہرس نہیں۔ یہ مزاج اگر دل کے اندر ہے، وہ بول سکتا تم کو تمہارا گھر مبارک، تم کو تمہاری زمین مبارک، تم کو تمہاری گھر والی مبارک۔ دل کے اندر اگر ہرس ہوگی، دل کے اندر حلم مزید کا مزاج ہوگا، کبھی نہیں بولے گا۔ صحابہ کی یہ شان تھی، کیوں؟ صحابہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا تمدن عینیک، کیا الفاظ ہیں صاحب، لا تمدن عینیک، اے ہمارے محبوب، جو چیزیں میں نے دنیا کے ان لوگوں کو دی ہیں، ان کی عمارتیں، ان کے گھر بار، ان کا کاروبار، ان کے چمکتے دمکتی چیزیں، لا تمدن عینیک، کبھی ان کی طرف للچائی ہوئی نظر مت ڈالیے۔ کبھی ان کی طرف للچائی ہوئی نظر مت ڈالیے۔ لا تمدن عینیک، اپنی نگاہوں کو ان کے اوپر گاڑیے مت۔ جو اللہ نے آپ کو دیا اسی پر آپ قناعت کیجئے۔ کیا دیا؟ 3 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا سلگانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ صحابی آ کر شکایت کرنے لگے، بھوک سے بیتاب، پیٹ پر پتھر باندھا ہوں۔ سرکار اپنا دامن اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ تم نے 1 باندھا ہے، میں 2 باندھا ہوں۔ اور کیا فرمان اللہ؟ لا تمدن عینیک، اے ہمارے حبیب، ان میرے دشمنوں کو جو میں نے دنیا کی چیزیں عطا کی ہیں، ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو۔ آپ کا دل ان چیزوں کی طرف چاہت والا نہیں ہونا، جو مل گیا اس پر قناعت کرنا۔ کچھ خواتین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ کیا مزاج تھا صاحب عورتوں کا؟ ہمارے عورتوں کا مزاج کیا ہے معلوم ہے؟ سونا مہنگا ہو گیا کہتے، میرا گلہ خالی ہے، بچی دیکھو ننگی ہے، دیکھ کیسا ہوتا کہ کیا ورجنل مسلمان آئے نا جی، جنت الفردوس کے حقدار ہیں نا، سرکار کی شفاعت پوری دنیا میں ان کو ملنے والی ہے، اور 24 گھنٹے جو تسبیح چل رہی کیا ہے؟ وہ مہنگا ہو گیا، یہ کیسا، یہ ننگا ہے، وہ انگا ہے، بلس یہ شیخ ہے۔ 1 گھنٹہ خالی بیگم کے بازو ادھر منڈی کر کو بیٹھو، ادھر نہیں، ادھر بیٹھے تو بیلن لگتا، ادھر منڈی منہ کر کو بیٹھو، کیا باتاں کر لیتی دیکھو۔ یہ چلتا خالی ریل، چلے سو چل رہی، چلے سو چل رہی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو وہ فکر نہیں ہے، یہ فکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ جی صاحب یہ چیزیں قابل توجہ نہیں ہیں، اور اس زمانے کی صحابیات کی سوچ کیا تھی؟ سرکار کی خدمت میں پہنچی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مرد جہاد میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں، نماز میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت ہر دین کے ہر موڑ پر ہر کام پر مرد آگے آگے رہتے ہیں، اور ہم لوگ عورتیں تو ہر جگہ تو آ نہیں سکتے، جی بہت زیادہ فائدہ ان کو ہو رہا دین کا، اور ہم لوگ محروم رہ رہے۔ اردو سمجھ میں آئی؟
کب تو بھی گھر والی شادی کرنے کو 20 سال 40 سال ہو گیا، نانی جی صاحب نواسے بن گھر کے اندر آ گئے، نانی بن گئے، دادیا بن گئے، سب بن گئے، کب تو بھی بیگم بولی اجی تمہارے کو قرآن پڑھنے آئے جیسا میرے کو نہیں آتا ہے، قسم لو مسجد کی صدارت کا بڑا شوق ہے، میں سیکریٹری بنوں گا، میں بنوں گا۔ ارے بیوقوف، مسجد کی صدارت سے تیری خبر کا کیا تعلق ہے؟ کمیٹی کا ذمہ دار بننے سے تیری خبر تھوڑا ہی روشن ہونے والی ہے؟ تیرا عمل تجھے اللہ کے پاس دلانے والا ہے، جو ذمہ داریاں ہیں اس کی طرف فکر نہیں ہے۔ کبھی گھر والی یہ الفاظ بھی زبان سے نکالی، آپ جتنا اچھا بہترین لہن سے قرآن پڑھتے ہیں ذرا میرے کو بھی سکھاؤ نا، یا ہمارے کو ناچنے نہیں آتا، ہم کیا بیگم کو سکھائیں گے؟ حالمون تعلمون پڑھ پڑھ کو ڈھگلے ہم پوری زندگی۔ حوالیاں بولو بہترین انداز میں، کیا بہترین، ڈھولک کی تھاپ لگنے سے پہلے پورے مصرع سنا دیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے کلام کی جس طریقے سے قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں، نہ اللہ کی قدر کی، نہ اللہ کے کلام کی قدر کی۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، نا قدرے ہیں، نا قدرے ہیں۔ شکایت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر، یہ مرد ہر نیکی کے کام میں آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، ہمارے کو موقع نہیں ملتا جی، اور ہم بھی اگر مرد ہوتے، ہوتا نا کبھی کبھی ایسے خیالات، ہم بھی اگر مرد ہوتے ہم بھی آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جی صاحب شانہ بشانہ لڑتے ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھو ملی صاحب، قرآن اٹھا کے دیکھو، سورہ نساء کی آیت نمبر 32 نازل ہو گئی، لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اے عورتوں تم وہ خواہش مت کرو، اللہ کی یہ تقسیم ہے، جس کو مناسب سمجھا مرد بنا دیا، جس کو مناسب سمجھا عورت بنا دیا۔ یہ جو خواہش تمہارے دل میں آئی، اے کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے، ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ کام کرتے، فرما لا تتمنوا، یہ خواہش دل میں آنا نہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ سرکار سے کہا گیا دوسروں کی چیزوں پر نظر مت ڈالو، عورتوں سے کہا گیا جو اللہ کی طرف سے تم کو دے دیا گیا اس کے اوپر قناعت کرو، اسی کا نام استغنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نہیں، جتنے مہاجرین انصار کے ساتھ بھائی بنائے گئے، انصار نے دل کھول کے رکھ دیا، ایثار کی ایسی مثال قائم کر دی جی، کہا کہ یہ گھر تمہارا، یہ جی صاحب در تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا۔ جس کے پاس 2 گھوڑے تھے ایک اپنے لیے رکھ کر ایک ساتھی کو دے دیا۔ لیکن مہاجرین نے اپنی وہ اندرونی صفت جس کو شان قناعت کہتے ہیں، شان استغنا کہتے ہیں، دوسروں کی چیزوں کو للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھا۔ آندے مال مفت دل بے رحم، پھگٹ میں آ رہا آندے، آتے سس کو کئی کو نکو بولنا، آرچ نہ آندے نہیں۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، ہم کسی پر بوجھ نہیں بننا۔ ارے اردو سمجھ میں آ رہی؟ ہمارا وجود کسی پر بوجھ نہیں بننا، ہم دوسروں کے مدد کرنے والے تو بنے لیکن کسی کا سہارا دینے والے بنے، لیکن کسی پر بوجھ نہیں بننا۔ یہ سوچ تھی صحابہ کی۔ آج بڈھا بابا تھیلے ڈھوڈو کو کماتا ہے، یہ 1000 کھا کھا کے لائف بنا رہا۔ ارے بابا کا ہاتھ پیر بننا نہ رہے، دیکھیں گے اب بھی کیا جلدی آئی۔ بڈھا بابا کب تک کمانا، کب تک کمانا جی؟ کمر جھک گئی نا اس کی، جھکنے دے، بابا کچھ کھا رہا ہوں، تمہارا کھا رہا ہوں کیا؟ ہم اپنا وجود دوسروں کے اوپر بوجھ بنا کر چل رہے ہیں۔ ڈالنے دے کس کے واسطے ڈالتی، کھلان دے کس کے واسطے کھلاتی
जने सो पाप को खिलाना पड़ता, दुनिया थूकती नहीं। इस वास्ते मज़े में खाना, हल्लक तक दोस्त आते बाहर निकल जाना, टाइम पे आते खाना, दोस्त आते बाहर निकल जाना। क्या कर रहा बाहर? अट्टा चम्मा खेल रहा। अब वो तो वो गया दौर, अट्टा चम्मा जाको गेमा चल रही, क्या क्या गेमा, माशाअल्लाह। रात में 2 बजे तक भी आता। मल साहब लक्की है, यूं आया तो बस खत्म, एक ही धक्के में चाह जाता। बुढ़ा बाबा दिन भर मेहनत करके जब बिस्तर पर पहुंचा, उसकी कमर, उसकी पीठ जमीन पे लगने नहीं दे रही, भड़का दे रही, थैले उठा उठा कर। उस बाप से पूछ, तेरे पेट के वास्ते वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा, मगर वो बाप का दिल है जो तुझे नहीं बोल रहा। और हम रट्टे उट्टे सलामत रख के भी बस 1000 खाना है, नहीं दोस्तों के साथ मटर गश्त करना है, आज वहाँ सिंगल, आज वहाँ डबल, आज वहाँ पार्टी, आज यहाँ है, आज वहाँ, ये कर रहे हैं हम लोग। दूसरों का दर्द आखिर आएगा कब? किस उम्र में जाने के बाद सोचेंगे? एहसास नहीं हमारे पास, जमीन मुर्दा हो गया हमारा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। हर मुहाजिर का यह जवाब था, तुमको तुम्हारा घर मुबारक, तुमको तुम्हारा घोड़ा मुबारक, तुमको तुम्हारी घरवाली मुबारक, तुम्हारा सामान तुमको मुबारक, हमको रास्ता बताओ, मार्केट किधर है। फिर गए हैं बाजार की तरफ, और शाम होते होते एक हाथ में आटे का थैला और एक हाथ में पनीर की कुप्पी हाथ में लेकर आए हैं, और ये बताते हुए, किसी पर बोझ बने बगैर अपने निवालों का इंतज़ाम हमने कर लिया। ये है सहाबे किराम की सीरत। सहाबे किराम की ज़िंदगी नाम लेने का नाम नहीं है। अपने अंदर वो शान इस्तिग़ना पैदा करो। अंसार सखावत और ईसार की इंतहा कर दी, और मुहाजिरीन क़नाअत और इस्तिग़ना की इंतहा कर दी। इस्तिग़ना का मसला मैं समझाने के लिए एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, ताकि हमको ज़रा अंदाज़ा हो इस्तिग़ना बोलते किसको। मिस्र में एक गवर्नर था, उसका नाम था अहमद बिन तूलून, हाकिम मिस्र था। उनके ज़माने में एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, काजी बक्कार। मिस्र का हाकिम होने के बावजूद हदीस सुनने के लिए यह काजी साहब के पास आता, नीचे बैठकर सबके साथ हदीस सुनता। ज़ाहिर बात है कि काजी उस ज़माने में हुकूमत का एक ओहदा था, तो ये हाकिम है, तो ये काजी कौन बना? इसको हाकिमियत बना। दोनों में इल्मी दोस्ती थी। उस दोस्ती के नतीजे में साल को 1000 दीनार, दीनार वो तो सोने के सिक्के, 1000 दीनार की एक थैली एक साल में एक मर्तबा हाकिम मिस्र हज़रत काजी बक्कार को देता। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, 18 साल तक हर साल 1000 की थैली हज़रत काजी बक्कार को देते, और बराबर इनके ताल्लुक़ात कायम रहे। एक मसले में दोनों में इख्तलाफ हो गया। गवर्नर ये चाहता था कि एक जगह के आदमी को हटाकर दूसरे को रखे, मगर कानूनी एतबार से काजी की दस्तखत के बगैर नहीं कर सकता। काजी की दस्तखत होना, फैसला करके कागज़ काजी साहब के पास आया। काजी साहब तो वजह पूछेंगे किस वजह से उनको निकाल रहे हैं। देखे कोई वजह नहीं है, खाली अंदर की ख्वाहिश पुरानी। काजी साहब ने कहा कि नहीं बदल सकते, अच्छा आदमी है, रहने दो। अब बड़े लोगों की बातें साहब। जैसे ही ये वापस गया, हाकिम का पारा चढ़ गया।
میں بھیجنے کے بعد دستخط نہیں کرتے. اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بھیجنے کے بعد قاضی میں تجھے بنایا ہوں اور میں سال کو تمہارے کو کیا دے رہا ہوں؟ 1,000 دے رہا ہوں. میں بولنے کے بعد دستخط نہیں کرتے. قضات سے معزول کر کے گرفتار کرا کے اندر ڈال دیا. پرانے لوگ بولتے تھے بڑوں کی اگاڑی کتے اور چھوٹوں کی پچھاڑی بڑی خطرناک رہتی. بولو ہاں، کبھی بھی بڑے لوگوں کی اگاڑی کی چکر میں گئے لاتنچ کھاتے ہیں. معزول کر دیا، قضات سے ہٹا دیا، کہاں ڈال دیا؟ گرفتار کر کے اندر ڈالا اور حکم جاری کیا 18 سال سے جو میں آپ کو سالانہ دے رہا تھا ہدیہ واپس کرو. ممکن ہے کیا جی؟ ممکن ہے کیا حاجی صاحب؟ لیکن بے نیازی دیکھیے قاضی کی، قناعت دیکھیے قاضی کی. استغنا کیا چیز ہے سمجھو. جیسے ہی قاضی صاحب گورنر کی طرف سے حکم نامہ آیا 18 سال سے جو ہدیہ میں نے دیا میرا ہدیہ واپس کرو. گھر والوں کو چٹھی لکھی، جیسے 18 سال کی ہر سال کی تھیلی جو پیک کر کے جی صاحب گورنر دیا تھا وہ 18 کے 18 تھیلیاں جی صاحب گورنر کے سامنے پہنچ گئیں. پریشانی کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گیا گورنر. وہ سمجھا تھا انہوں کھا کو گل چھلے اڑائے ہوں گے، لیکن ان کو معلوم تھا امیر سے اگر ہم مدد بھی لیے آج نہیں تو کل جب تعلقات خراب ہوں گے. یہ نچلی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کم ظرف ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی اپنا احسان دوسروں کے سامنے گنواتے ہیں. اس لیے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، جیسی تھیلیاں تھی ویسی تھیلیاں سامنے رکھ. یہ ہے شان استغنا. ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب بول رہے تھے، مول صاحب فلاں صاحب بول رہی تمہارے مدرسے کو چندہ دیتی. کہتے نا اس واسطے انہوں بول رہے ہیں میں جو بولے وہ کو بولتی. مول صاحب تمہارے باپ کے نوکر ہیں، مسجد کو 5 روپے چندہ دے کے کمیٹی والے ہم جیسا بولے ویسا سننا. یہ ہے ہمارا مزاج. ہم کسی کی مدد بھی کرتے ہیں، اپنا غرض اپنی ضرورت ساتھ میں شامل کر کے کرتے ہیں. لیکن یاد رکھنا تم نے استغنا دیکھا کہاں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام مہاجرین نے کہا کہ تم کو تمہارا سامان مبارک ہے، ہم کو یہ چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، ہم کو اپنا راستہ بتاؤ، ہم خود محنت کر کے کام کریں گے. ایک قدم آگے بڑھ کر جب دیکھا کام پیسہ ہونا نا، بھائی مارکیٹ میں جانا ہو تو پیسہ ہونا پڑتا. تو آخر میں یہ طے ہوا دونوں کے درمیان میں، بھائی کھیت میں کام کرنے مزدوراں ہونا نہیں ہونا مزدوراں باہر کے نکو، ہم خود مزدوری کریں گے. کون بول رہے ہیں؟ مہاجر بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ مزدور ہم بنیں گے. کھیت تمہارا، زراعت تمہاری، مزدور ہم رہیں گے، دونوں مل کے کام کریں گے، جو بھی لقمہ ہوگا دونوں کھائیں گے. کیا زندگی گزار کر قیامت تک آنے والے جی صاحب ایمان والوں کو بتایا صحابہ کس طریقے سے کس استغنا کے ساتھ زندگی گزار کر اپنا ایمان بچایا. یہ شان استغنا ہے. کہاں ہے یہ چراغ جی صاحب لگا کے ڈھونڈو. ابھی 8 دن پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا یو پی کے ایک علاقے کے بیٹا بیٹی نیند میں ہیں. ارے نیند میں سن رہی؟ بیٹا بیٹی، سگا بیٹا سگی بیٹی سگی اولاد ماں کو لا کر فٹ پاتھ پر اتار کر ان کے منہ پر چادر ڈال کر نکل کھڑے ہوئے، اس واسطے کہ یہ بڈھے کو کون سنبھال کو رکھنا. سرکار کی جوتیوں کا صدقہ ہے. ماں باپ کا مقام سرکار نے سکھایا. یہ دین کا صدقہ ہے
کہ ہمارے قلوب کو استغنا سے بھر دیا اور بتایا زندگی حرص کے ساتھ گزاری نہیں جائے گی، مومن کی شان یہ ہے استغنا کے ساتھ زندگی گزارو، جو مقدر سے مل گیا ہم اس کے اوپر راضی ہیں، جو نہیں ملا ہم اس کی چکر میں نہیں پڑتے ہیں۔ بزرگوں، اس وقت میں اس حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں مال اور متاع اور ساز و سامان کی حرص نے ہمارے رشتوں کو ختم کر دیا، ہمارے تعلقات کو مقدر کر دیا، خاندانوں کو توڑا دیا، جیسا خونی رشتے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ صرف کس بنیاد پر؟ نماز بھی ہو رہی، عمرہ بھی ہو رہا، جی صاحب حج بھی ہو رہا، سجدے بھی ہو رہے ہیں، تہجد بھی ہو رہی، مذاکرہ بھی ہو رہا، سب ہو رہا ہے، لیکن یہ کام برابر ہو رہا۔ ہماری عبادتیں ہمارے سر سے قبولیت کے لیے اس وقت میں اٹھیں گی جب یہ نقوش ہماری زندگی کے اندر ہوں گے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، جب تک آدمی اپنے آپ کو مٹاتا نہیں کسی کے لائق نہیں بنتا۔ لائق بننا ہے پہلے اپنی انا کو، اپنے آپ کو مٹاؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عزتوں سے نوازتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حضرات صحابہ کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، دین کے لیے ہجرت اور نصرت کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیاں اے اللہ زیغ و زلال کے راستے پر پڑی ہوئی ہیں، اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دیجئے۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی اے اللہ نیکیاں تیری توفیق سے ہو رہی ہیں اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ آپس کے حقوق کو جان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، خود غرضی کی زندگی سے ہم سب کو حفاظت فرما۔ اے اللہ قناعت والی زندگی نصیب فرما، استغنا کی صفت سے مالا مال فرما، حرص و لالچ سے اللہ ہمارے نسلوں کی پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔